بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام جمیل ہے اور میری عمر 40 سال ہے۔ میرے 4 بچے ہیں اور چاروں ہی شہر کے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ مجھے اپنے چاروں بچے ہی بے حد عزیز ہیں اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے میں بہت محنت کرتا ہوں۔ میری اپنی کپڑے کی دکان ہے جو آج کل کچھ ٹھیک نہیں چل رہی۔ میری شادی میری چچا زاد سے ہوئی تھی۔ وہ ہے تو بہت خوبصورت مگر زبان کی بہت سخت، جو دل میں آتا منہ پر بول دیتی، پھر چاہے وہ سامنے والے کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ میں اکثر اسے سمجھاتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں کسی کی بات بری بھی لگے تو منہ پر نہ بول دیا کرو، لیکن اسے میری یہ بات سمجھ ہی نہ آتی، بلکہ وہ یہ کہہ کر میرے اعتراض کو رد کر دیتی کہ وہ منافق نہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ لیکن مجھے اس کی عادت بہت بری لگتی اور اکثر نظر انداز کرنی پڑتی۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آج کل میں اس سے بیزار سا رہنے لگا۔ انسان کو بولنے سے پہلے اس بات کا خیال تو ضرور رکھنا چاہیے کہ سامنے والے کو اس کی بات بری تو نہیں لگ رہی۔ میں آج کل اپنی دکان کی دکانداری کم ہونے کی وجہ سے بے حد پریشان رہنے لگا۔ میں 5 وقت کا نمازی، پرہیزگاری، دیندار آدمی ہوں اور ہر وہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرا خدا مجھ سے راضی رہے، لیکن پھر بھی میرے کام میں برکت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے دکان پر ذکر و محفل کا انعقاد بھی کروایا، لیکن کام ویسا کا ویسا ہی رہا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہے اور اسی لیے میں کچھ بے چین بھی رہنے لگا تھا۔ اسی طرح روز کی طرح ایک دن میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ دکان میں صرف میں اکیلا ہی تھا، کوئی بھی گاہک نہیں آ رہا تھا۔ اب دوپہر ہو چکی تھی مگر صبح سے ایک بھی گاہک نہیں آیا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے تو گرمی سے برا حال تھا، لائٹ بھی چلی گئی اور اب میں ہاتھ سے پنکھا چلا رہا تھا۔ میری نظر سامنے والے کپڑے کی دکان پر جمی ہوئی تھی، جہاں ایک کے بعد ایک گاہک آ رہا تھا اور ڈھیروں خریداری کر کے جا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میری دکان چھوٹی تھی یا کپڑا اچھا نہیں تھا۔ میرے پاس ہر قسم کا کپڑا، وہ بھی اچھے معیار کا تھا، لیکن پھر بھی لوگ میرے پاس کم ہی آتے۔ میں اب اس دکان پر نظر جمائے بیٹھا ہوا تھا جب اچانک ایک طرف سے ایک فقیرنی آ کر میری دکان کے سامنے کھڑی ہو گئی، ہاتھ ہلا کر مجھ سے کچھ مانگنے لگی، مگر میرا دھیان سامنے والی دکان کی طرف تھا۔ میرے دل میں بے ساختہ گلہ پیدا ہو رہا تھا کہ میری دکان پر کوئی کیوں نہیں آ رہا۔ اس فقیرنی نے اونچی آواز میں کہا، او بابو جی، مجھے کچھ کپڑا تو دے دو۔ اس کی تیکھی اور تیز آواز سن کر میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اونچی لمبی ایک جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ سر کو دوپٹے سے ڈھک رکھا تھا اور ایک گھسا ہوا پرانا ڈھیلا ڈالا سا سوٹ پہن رکھا تھا جو گندا بھی تھا۔ پاؤں میں پرانے سے چپل تھے، جبکہ گورے رنگ پر ناک میں ایک لونگ دمک رہی تھی جو گول چہرے پر بے حد سج رہی تھی۔ چہرے پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی چلا گیا۔ اس کے چہرے پر اتنی ملائمت تھی کہ اسے دیکھ دیکھ کر دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اس نے مجھے کھوئے ہوئے دیکھ کر پھر سے کہا، او بابو جی، کچھ کپڑے دے دو، کچھ بھی کھانے کو۔ اس کی التجا سن کر میں ہوش میں آ کر اس کی طرف متوجہ ہوا، جو اب حسد بھری نگاہوں سے میری دکان میں لگے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، دے دوں گا، یہ بتاؤ کون ہو تم؟ اس نے کپڑوں سے نظر ہٹا کر مجھے دیکھا اور کہا کہ میں نصیبہ ہوں اور ایک بھکارن ہوں۔ مجھے اس کا نام کافی پیارا لگا۔ میں نے پھر سے پوچھا، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے بتایا کہ یہاں سے کوئی دور ایک سنسان جگہ پر اس کا بسیرا ہے، وہاں جو جھونپڑی ہے وہیں میں رہتی ہوں۔ یہ سن کر میں نے ایک رنگ دار خوبصورت سا کم قیمت جوڑا لیا اور کہا، یہ لو۔ وہ کپڑا لے کر بے حد خوش ہو گئی اور اپنی چادر کے اوپر سے لپیٹ کر مجھ سے کہنے لگی، بہت شکریہ بابو، میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ اس کے سر پر سجا سرخ رنگ کا دوپٹہ دیکھ کر میں نے کہا کہ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ واقعی میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ میرے منہ سے تعریف سن کر بولی، بہت شکریہ بابو جی آپ کا۔ اس نے وہ کپڑے طے کر کے شاپر میں ڈالے اور لہک لہک کر منہ ہی منہ میں کچھ گنگناتی ہوئی دکان سے نکل کر اپنے راستے کو چلی گئی۔ میں ابھی تک اس کی گنگناہٹ اور چہرے پر چھائی خوشی میں کھویا ہوا تھا۔ ابھی اسے گئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ خاتون کپڑے لینے آ گئی اور میں ان میں مصروف تھا کہ چند اور خواتین آ گئی اور کپڑے دیکھنے لگی، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ ابھی پہلا گاہک جاتا ہی نہیں کہ دوسرا بھی آ جاتا اور پھر تیسرا، ایسے ہی دن چل رہا تھا۔ میری دکان پر گاہک بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ایک ایک گاہک بھی کم از کم 5-6 سوٹ خریدتا۔ اب میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں بچا تھا کہ میں بیٹھ کر یہ دیکھتا کہ سامنے والی دکان پر کتنے گاہک آئے اور کتنے گئے۔ سارا دن میرے پاس گاہکوں کا رش لگا رہا اور شام تک میرے سارے کپڑے بک گئے، اور میں آج پہلی دفعہ اتنے گاہکوں کو بھگتا کر اور تقریباً خالی دکان کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج ایسا کیسے ہو گیا
کہ ایک ہی دن میں اتنے گاہک آئے اور ساری دکان خالی ہو گئی۔ میں جمع ہوئے پیسوں سے مزید کپڑے خرید لایا اور وہ سارے کپڑے دکان پہ سجائے۔ باقی کے پیسے لے کر میں ہنسی خوشی گھر گیا اور اپنی بیوی کو بھی جا کر یہ بتایا، جس پر وہ بھی بے حد خوش ہوئی اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ جس نے ہماری روزی میں برکت ڈالی۔ اگلے دن معمول کے مطابق میں پھر سے دکان پر پہنچا اور گاہکوں کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس دن پھر سے وہ بیکارن سب سے پہلے میری دکان پر آ کھڑی ہوئی۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس نے کل والا ہی بسیدہ سا لباس پہن رکھا تھا، حالانکہ کل میں نے اسے ایک نیا سوٹ دیا تھا۔ پھر بھی وہ وہی گندا لباس پہن کر آ گئی، لیکن وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی اور اس کو دیکھتے ہی مجھے اپنا دل ہلکا ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے کل کی طرح آج پھر کہا، او بابو، مجھے کپڑے دے دو نا۔ وہ اتنی نرم اور دل موہ لینے والے انداز میں بولتی تھی کہ میں اسے منع ہی نہ کر پاتا تھا۔ اوپر سے اس کا خوبصورت چہرہ مجھے منع کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ میں نے آج بھی بنا چوں چرا کیے اسے کپڑے دے دیے، جسے وہ اوڑھ کر دیکھنے لگی۔ آج نیلے رنگ کے کپڑے تھے اور یہ بھی اس پر اچھا لگ رہا تھا، اس پر ہر رنگ ہی جچ جاتا تھا۔ اس نے پوچھا، او بابو صاحب، اچھی لگ رہی ہو نا؟ میں نے کہا، ہاں بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میری بات سنتے ہی وہ فوراً سے کپڑے اٹھاتی دکان سے باہر نکل جاتی اور میں دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہتا۔ اس کی جانے کے بعد آج پھر سے گاہکوں کی آمد شروع ہو گئی۔ میں ان میں مصروف ہو گیا، ایک کے بعد ایک گاہک کو نپٹاتے میں تھک گیا۔ تبھی مسلسل کوئی نہ کوئی آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اکیلے تو میں سنبھال نہیں پاؤں گا، تو کوئی لڑکا کام پر رکھ لیتا ہوں۔ اس سوچ نے میرا ارادہ مضبوط کر دیا۔ اس دن میں نے سارے گاہکوں کو اکیلے ہی نپٹایا۔ اس دن میں میری سوچ سے زیادہ آمدنی ہوئی، جس پر میں بے حد خوش تھا۔ اس شام میں نے ایک لڑکے کو اپنی دکان پر کام کرنے کو کہا، جس کی میں نے ماہانہ تنخواہ بھی بتا دی، جس پر وہ راضی ہو گیا۔ یوں وہ لڑکا میری دکان پر کام کرنے لگا۔ زندگی اسی طرح معمول کے مطابق گزرتی رہی اور میری دکان روز بروز ترقی کرتی گئی۔ لیکن اس بیچ وہ بیکارن بھی روز آتی اور مجھ سے مفت میں کپڑے لے کر چلی جاتی، لیکن میں نے کبھی اسے وہ نیا سوٹ پہنے نہیں دیکھا جو میں نے اسے دیے تھے۔ ان میں سے اس نے ایک بھی سوٹ نہیں پہنا، بلکہ ہمیشہ گندا پرانا لباس ہی پہن کر آتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا بھی کہ وہ کیوں وہ لباس نہیں پہنتی جو میں اسے دیتا ہوں، پرانے گندے لباس پہنتی ہے، مگر وہ ہنس کر ٹال دیتی اور پھر مجھ سے نیا کپڑا لے کر چلی جاتی۔ میں بھی اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر انکار نہ کر پاتا، لیکن اس بارے میں نے کبھی اپنے گھر میں ذکر نہیں کیا، نہ ہی یہ بتایا کہ بیکارن آتی ہے اور روز کپڑے لے کر چلی جاتی ہے، اور وہ بھی مفت میں۔ ورنہ میری بیوی مجھے لیکچر دینے لگ جاتی کہ مفت میں کپڑے کیوں دیتا ہوں بیکارن کو، اور پھر مجھے اس سے آگے مستقبل میں کپڑے دینے سے منع کر دیتی۔ وہ بیکارن روز پرانے کپڑوں میں آتی اور مجھ سے نیا سوٹ لے کر چلی جاتی، لیکن اس کے جاتے ہی میری دکان پر گاہکوں کا اتنا رش لگ جاتا کہ سر کھجلانے کی بھی فرصت نہ ملتی۔ میری دکان اور مزید ترقی کر رہی تھی اور زیادہ منافع ہو رہا تھا، تو مجھے حیرانی ہونے لگی کہ اسی بیکارن کے جاتے ہی گاہکوں کا رش لگ جاتا تھا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کبھی اتنا رش لگا رہتا تھا، اور میں خود اپنی دکان پر فارغ بیٹھا رہتا تھا۔ میں اس بیکارن کو روز کپڑے تو دے دیتا، لیکن اب مجھے اس بیکارن پر شک ہونے لگا کہ اس کے ہی جاتے میری دکان پر گاہکوں کا رش کیوں لگ جاتا، اور پھر وہ والے کپڑے وہ پہنتی بھی نہیں جو میں دیتا ہوں، تو ان کپڑوں کو کرتی کیا ہے؟ یہی سوچ کر میں نے اس معاملے کو پتہ لگانے کا سوچا۔ ویسے بھی تجسس اب مجھ پر حاوی ہو رہا تھا کہ پتہ تو کروں کیا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ میرے دل میں شک ہونے لگا، نہ جانے ایسا کیا معاملہ تھا جو یہ سب ہو رہا تھا۔ میرے دل میں اس مسئلے کو، اس شک کو دور کرنے کا ارادہ جاگ اٹھا تھا۔ تبھی میں نے اپنے تجسس کو ختم کرنے کے لیے سارے معاملے کو پرکھنے کا فیصلہ کیا اور ایک پلان ترتیب دینے لگا۔ ایک دن روز کی طرح وہ بیکارن میری دکان پر آئی اور کہا، او بابو، مجھے نیا کپڑا دے دو۔ میں نے روز کی طرح ایک سوٹ ہاتھ میں پکڑا اور شاپر میں ڈال کر اسے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم ان کپڑوں کا کرتی کیا ہو، پھر دوں گا۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی، بولی کہ میں اس کو پہنتی ہوں۔ میں نے تنزیہ میں اس کے وجود پر موجود گندے اور پرانے لباس کو دیکھا اور کہا کہ میں نے تو کبھی تمہیں وہ کپڑے پہنے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگی، بابو، میں اپنی شادی کے کپڑوں میں وہ کپڑے رکھتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا شاید وہ سچ کہہ رہی ہے، تبھی خاموشی سے کپڑے اس کے حوالے کر دیے۔ وہ کپڑے لے کر باہر نکلی اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے بھی اپنی پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی دکان پر کام کرنے والے لڑکے کو دکان پر بٹھایا اور پھر اپنی ہی دکان سے ایک برقع پہن لیا۔ کام والا لڑکا مجھے برقع پہن کر دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھنے لگا۔ میں نے تیزی سے اپنے قدم اس کے پیچھے بڑھائے اور پوچھنے لگا کہ آپ یہ برقع پہن کر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بات کو ٹال دیا۔ میں نے تیزی سے اپنے قدم
اس کے پیچھے بڑھائے۔ راستے میں وہ جگہ جگہ رک کر لوگوں سے پیسے مانگتی، کسی سے کھانے کی چیزیں مانگتی اور کسی سے کوئی اور ضرورت کی چیز، اور پھر اپنا تھیلا بڑھتی آگے بڑھ جاتی۔ میں مسلسل چھپ کر اس کا پیچھا کر رہا تھا تاکہ سب کچھ پتہ کر سکوں۔ اسے مجھ پر کسی قسم کا کوئی شک تو نہیں ہوا، کیونکہ میں برقع پہن کر گیا تھا، جسے ہر کوئی مجھے ایک خاتون ہی سمجھ رہا تھا۔ ابھی میں کچھ ہی دور تھا اس سے جب اس کو ایک بچے کے پاس جاتے دیکھا۔ اس نے رک کر اس بچے سے تھوڑی باتیں کی اور پھر اس کو سہلاتی ایک بار آگے بڑھ گئی۔ وہ پیدل ہی جا رہی تھی تو مجھے بھی پیدل ہی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ آدھا گھنٹہ مسلسل پیدل چلنے کے بعد وہ ایک سنسان جگہ پر آ گئی تھی، جہاں زیادہ آبادی بھی نہیں تھی، بلکہ آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہاں کوئی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی اور اس بیکارن کا رخ انہی جھونپڑیوں کی جانب تھا۔ ہر ایک جھونپڑی دوسری جھونپڑی سے قدرے فاصلے پر تھی اور ہر جھونپڑی کے آگے پردہ لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جھونپڑی کے اندر دیکھ پانا مشکل تھا۔ میں اس کا پیچھا کرتا رہا تب تک وہ ایک جھونپڑی کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے پردہ ہٹایا، لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ جھونپڑی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے جو رو رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوعمر لڑکی بھی تھی۔ میں شک میں پڑ گیا کہ اتنے بچے اس کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو شادی شدہ بھی نہیں تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ بیکارن بچہ چور تھی۔ یقیناً اس نے ان سارے بچوں کو اغوا کیا ہوگا اور اب ان کو اپنے قبضے میں رکھ کر یا تو ان بچوں کے بدلے ان کے ماں باپ سے پیسے لے گی یا پھر ان کو اپنے ساتھ مانگنے کے کام پر لگائے گی اور خوب سارے پیسے کمائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچوں کو غیر قانونی طریقے سے بیچتی ہو۔ یہ ساری سوچ اور سوال میرے ذہن میں گردش کرنے لگے اور مجھے اب اس بیکارن سے ہمدردی کرنے پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں خود کو کوس رہا تھا کہ اس کی معصوم اور خوبصورت شکل دیکھ کر میں پگھل گیا اور اسے اتنے عرصے تک مفت میں سوٹ دیتا رہا۔ میں ایک درخت کے پاس پیچھے چھپا خود کو ملامت کر رہا تھا، جبکہ نظر سامنے بیکارن پر جمی ہوئی تھی جو اب اس نوعمر لڑکی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی سر ہلا کر اسے کچھ بتا رہی تھی۔ بچے مسلسل رو رہے تھے، جس کی وجہ سے اس بیکارن نے اپنے تھیلے میں سے سب کو پھل نکال کر دیے۔ سارے بچوں کا پردہ ہٹا اور وہاں سے ایک بوڑھی عورت باہر آئی۔ پردہ ہٹنے پر میں نے دیکھا تو وہاں بھی 8 سے 10 بچے نظر آئے، اور وہ بھی سب 9, 10 یا تقریباً 11 سال کے تھے، جن میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں تھے۔ وہ عورت اب اسی بیکارن کے پاس جا کر ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہی تھی، جس پر وہ بیکارن اس بوڑھی عورت کو کچھ بتا رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے میرا پورا وجود پسینہ پسینہ ہونے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا پورا گروہ ہے جس کی پشت پناہی پر یہ بیکارن ایسا کام کر رہی ہے، اور اس کا کاروبار وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے، اور اتنے سارے بچوں کو اس نے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان سب بچوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں وہاں سے واپسی کو پلٹا اور دکان پر آ گیا، برقع اتارا اور گہرا سانس بھر کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے پانی پیا۔ وہ سب دیکھ کر میرا دماغ ہل گیا تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کروں کیا۔ مجھے اپنی طبیعت خراب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کام والے لڑکے کو چھٹی دی اور دکان بند کر کے گھر آ گیا۔ بار بار میری نظروں کے سامنے ان معصوم اور روتے بچوں کے چہرے گھوم رہے تھے جو اس بیکارن کی قید میں تھے۔ نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی۔ یہ سوچ مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے بچوں سے بھی کوئی بات نہیں کی، ورنہ پہلے میں آتے ہی ان سے ملتا، باتیں کرتا اور کچھ دیر کھیلتا تھا۔ میری پریشانی کو میری بیوی بھی بھانپ گئی تھی۔ مجھے ایسے چپ دیکھ کر میری بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ پہلے تو ایسے کبھی پریشان نہیں ہوئے۔ پہلے تو میں نے ٹال دیا کہ کوئی بات نہیں، لیکن پھر اس کے اصرار اور ضد کرنے پر اسے سب کچھ بتا دیا، اس بات کے سوا کہ میں اسے روز نئے کپڑے دیتا تھا۔ اگر یہ بات میں اس کو بتا دیتا تو وہ مجھے کم عقل سمجھ کر سمجھانے لگ جاتی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساری بات سن کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ معصوم بچوں کی زندگیوں کا سوال تھا اور بچوں پر شفقت کرنا تو سنت ہے۔ اچانک اس نے کہا کہ سب کا حل صرف یہ ہے کہ پولیس کو سب کچھ بتا دیا جائے تاکہ وہ خود ہی بچوں کو اس بیکارن سے بازیاب کروا کر ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دے۔ اس طرح آپ کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ تو وہ ٹھیک رہی تھی۔ یہاں بات 1-2 بچے کی نہیں بلکہ 20-25 بچوں کی تھی جو اس بیکارن کی قید میں تھے اور اپنے ماں باپ سے دور۔ ایک اکیلا میں تو اس بیکارن سے نہیں نپٹ سکتا تھا، اور پھر اس کے پورے گروہ کو پکڑنا بہت ہی مشکل کام تھا، اور پولیس یہ سارے معاملے کو اچھے سے سنبھال سکتی تھی۔ اگر میں اکیلا ہی اس معاملے میں پڑتا تو شاید میں خود بھی اس معاملے میں پھنس سکتا تھا۔ اپنی بیوی کی بات پر سوچ بچار کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ معاملہ پولیس تک ہی جانا چاہیے۔ اگلے دن بھی وہ بیکارن سوٹ لینے آئی تو میں نے بنا کچھ کہے سوٹ اسے دے دیا۔ پھر کام والے لڑکے کو دکان پر بٹھا کر میں پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر مجھے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا، اور پھر انسپیکٹر کے فارغ ہونے پر میں اس کے پاس پہنچا۔ انسپیکٹر کے پہنچنے پر میں نے سب کچھ شروع سے لے کر آخر تک اسے بتا دیا۔
جسے سن کر انسپیکٹر نے کہا کہ وہ خود اس سارے معاملے کو سنبھالے گا، اسے بس اس جگہ کی لوکیشن بتا دوں یا پھر ساتھ چلوں۔ میں نے انسپیکٹر کو اس جگہ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا تاکہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے عہدہ دیکھ سکوں۔ وہاں سے نکل آیا۔ معمول کے مطابق کام نپٹائے تو شام کو انسپیکٹر کا فون آ گیا کہ وہ اسی وقت وہاں ریڈ کرنے جا رہے ہیں تاکہ جلد از جلد بچوں کو بازیاب کروا کر ان کے ماں باپ تک پہنچایا جا سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں دیر ہو جائے اور وہ بیکار بچوں کو آگے کہیں بیچ دے۔ جتنی جلدی وہ پکڑی جائے گی اتنی جلدی اس کی پشت پناہی کرنے والوں کا پتہ لگایا جائے گا۔ میں اسی وقت تھانے کی طرف روانہ ہوا اور انسپیکٹر سے جا کر ملا۔ وہ آگے تیار کھڑا تھا۔ 15 بندوں کی ٹیم ویگنوں میں تیار بیٹھی تھی اور پھر میرے آتے ہی وہ سب اس ویرانی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھتا رہا کہ میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں، تو میں نے بھی بنا کچھ چھپائے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ چھپانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اس بیچ وہ مجھے ذرائع میں ملوث لوگوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کیسے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن کر ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو مارنا، لوٹنا اور نقصان پہنچانا بہت عام ہو گیا۔ ایسا کرتے وقت لوگ یہ نہیں سوچتے کہ آخرت میں حساب دیتے ہوئے خدا کو کیا جواب دیں گے۔ اگر ایسا سوچ لیں تو شاید اس معاشرے سے تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، ایک پاک ریاست بن جائے۔ لیکن اپنی ترقی کے دور میں کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، نہ ہی دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے۔ آج کل انسان خود غرض اور مفاد پرست ہے، جسے بس اپنے فائدے سے مطلب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا کام بنتا تو بھاڑ میں جائے جنتا، اور میں اس کی بات سے متفق تھا۔ باتوں میں ہم اس ویرانے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اس نے گاڑیاں پیچھے ہی رکوا دیں اور سب کو ہدایت دیتا ہوا ان جھونپڑیوں کو ہر طرف سے گھیر لینے کو کہا۔ سارے اہلکار چاروں طرف سے جھونپڑیوں کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ میں اندر ہی بیٹھا ہوا تھا کیونکہ انسپیکٹر نے مجھے اندر ہی رہنے کو کہا کہ باہر خطرہ ہو سکتا ہے، یا شاید اس بیکارن کے ساتھ ہی حملہ نہ کر دے۔ ایسی صورت میں جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق اندر بیٹھا ان کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ جھونپڑیوں کو گھیر دیا گیا تھا اور اب وہ انسپیکٹر اس بیکارن کو باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ بیکارن، ایک بوڑھی عورت اور وہ کم عمر لڑکی تینوں باہر آ گئی، اور انہیں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ خود کو ان کے حوالے کرنے کو کہہ رہا تھا، جس پر وہ کچھ گڑبڑائی ہوئی اور پریشان سے لگ رہی تھی۔ میں دور بیٹھے ان کے تاثرات دیکھ رہا تھا اور وہ بیکارن ہاتھ جوڑ کر کچھ کہہ رہی تھی، مگر انسپیکٹر نفی میں سر ہلاتا مسلسل انکار کر رہا تھا۔ سارے بچے بھی باہر آ گئے اور یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انسپیکٹر نے اہلکاروں کو ہدایت دی کہ وہ ان کو گرفتار کر لیں، تو اہلکار ان تینوں کو گرفتار کرنے لگے۔ وہ تینوں روتی ہوئی مزاحمت کر رہی تھی، مگر اہلکار ان کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ان کو ہتھکڑیاں ڈال کر ویگن میں بٹھا چکے تھے۔ کچھ اہلکاروں نے ان کی جھونپڑیوں کی تلاشی لی، مگر کچھ بھی خاص نہیں ملا۔ کسی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا تھا۔ شاید اس کے ساتھی کہیں چھپ کر بیٹھے تھے یا یہاں موجود ہی نہیں تھے۔ سارے بچے رو رہے تھے، لیکن ان کو جلدی ویگنوں میں سوار کر لیا گیا اور پھر واپس تھانے کی طرف ہماری واپسی ہوئی۔ میں نے انسپیکٹر سے بات کر کے یقین دہانی کی کہ وہ بچوں کو ان کے گھروں میں واپس پہنچا دیں گے۔ اس کیس کی الگ سے فائل تیار کر لی گئی اور تینوں بیکارنوں کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ میں مطمئن سا ہو کر گھر واپس آ گیا۔ میں نے ایک اچھا کام کیا تھا تو ضمیر بھی مطمئن تھا۔ گھر آنے کے بعد میں نے سب کچھ اپنی بیوی کو بتایا، جسے سن کر وہ بھی خوش اور مطمئن ہوئی کہ سب کچھ اچھے سے ہو گیا اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں بھی پرسکون تھا کہ اب ان بے سہارا بچوں کو ان کا گھر، ان کے ماں باپ واپس مل جائیں گے۔ اگلے دن میں اپنی دکان پر آ گیا۔ حسب معمول وہ بیکارن آج نہیں آئی تھی، اور آتی بھی کیسے، وہ تو جیل میں تھی۔ میں مطمئن سامنے گاہک آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن 11 بج گئے تھے اور کوئی بھی گاہک نہیں آیا۔ میں سامنے والی دکان کی طرف دیکھنے لگا جہاں آج میری دکان سے زیادہ رش لگا ہوا تھا۔ دوپہر سے شام ہو گئی، مگر صرف ایک گاہک آیا اور ایک آدھا سوٹ لے کر چلا گیا۔ میں کچھ پریشان سا ہوا کیونکہ ایک بار پھر وہی صورتحال ہونے لگی تھی جو بیکارن کے آنے سے پہلے ہوتی تھی۔ اگلے 2 دن ایسے ہی گزر گئے، مگر دکان پر کوئی بھی گاہک نہ آتا، نہ ہی کوئی کمائی ہوتی۔ میں بے حد پریشان ہو گیا کہ اگر ایسا ہی رہا تو کھاؤں گا میں کہاں سے، اور جو لڑکا رکھا تھا اس کو تنخواہ کہاں سے دوں گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ جس روز وہ بیکارن آتی تھی اس دن عام دن کی نسبت 3 گنا زیادہ آمدنی ہوتی تھی، لیکن اب جب وہ نہیں آ رہی تو میرا کام بند ہونے کے قریب تھا۔ مجھے لگا جیسے مجھے اس کی بد دعا لگ گئی ہے، لیکن وہ مجھے بد دعا کیسے دیتی؟ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ اس کا راز میں نے فاش کیا ہے۔ میں اب کچھ پریشان رہنے لگا کیونکہ روز بروز میری دکان پر جو لوگ آتے تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ میں سارا دن منہ اٹھا کر خاموش بیٹھا گاہکوں کے آنے کا انتظار کرتا رہتا، لیکن کوئی بھی گاہک نہ آتا۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنی پریشانی کا بتایا تو وہ بھی فکر مند ہو گئی، لیکن اس کا حل تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔
نہ ہی ہم زبردستی گاہک کو اپنی دکان پر لا کر کپڑے خریدنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی میں نے انسپیکٹر کو فون کر کے اس بیکارن کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنا منہ کھولنے پر راضی نہیں۔ اس کا یہی کہنا ہے کہ وہ سارے بچے اس کے اپنے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کی ایک بہن اور بوڑھی ماں ہے، اور وہ بھی یہی کہتی ہے کہ وہ سبھی بچے ان کے اپنے ہیں۔ انہوں نے کہیں سے بھی چوری نہیں کیے، نہ ہی وہ بچوں کو مانگنے پر مجبور کرتی ہیں، نہ ہی بچوں کو بیچتی ہیں۔ ان کا تعلق کسی قسم کے گروہ سے نہیں ہے۔ اس سب کے علاوہ عدالت نے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کو کہا ہے، لیکن ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملا، اور نہ ہی ان کی جھونپڑی سے کچھ ایسا ملا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے۔ میں یہ سب باتیں سن کر پریشانی کا شکار ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ ان بچوں کا کیا؟ ان کے والدین نہیں ملے؟ وہ تو گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ ان کے بچے ہیں جن کو ان بیکارے نے اٹھا لیا تھا۔ انسپیکٹر نے کہا کہ ان بچوں میں سے کسی کے والدین کا پتہ نہیں چل سکا۔ اخبارات میں بھی اشتہار دیے، لیکن اب تک کوئی بھی ان کو لینے نہیں آیا، اور وہ بچے بھی بس روتے رہتے اور کہتے کہ انہیں ان کی ماں کے پاس جانا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ اماں کون ہے؟ انسپیکٹر نے بتایا کہ اماں وہی بیکارن ہے جس کے خلاف آپ نے کہا تھا کہ یہ بچوں کو قید کیے ہوئے ہے۔ وہ اس بیکارن کو اپنی اماں کہتے ہیں، بوڑھی عورت کو نانی اور اس بیکارن کی بہن کو خالہ۔ انسپیکٹر مزید بھی کچھ بول رہا تھا، لیکن میں تو اتنی سی بات سن کر ہی گنگ ہو گیا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ساری باتیں سن کر میں نے فون رکھ دیا۔ اس سب میں کچھ تو عجیب تھا جو ہماری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ یقیناً کوئی ایسی بات تھی جو چھپی ہوئی تھی۔ اب تو میرے دل نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے کہیں نہ کہیں کچھ غلط کر دیا ہے۔ اس بارے میں سوچ کر میرا سر درد کرنے لگا، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ بچوں کے والدین کو اشتہار دے کر فوراً رابطہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب تک کوئی بھی ایک بھی بچے کو لینے نہیں آیا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے دکان کو کام والے لڑکے کے حوالے کیا اور خود تھانے کا رخ کیا۔ آدھے گھنٹے میں میں تھانے پہنچ کر سیدھا انسپیکٹر سے ملاقات کی، جو خود اس معاملے کو لے کر الجھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں بھی اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے کہا کہ بچوں کا رو رو کر برا حال ہے، وہ صرف اپنی ماں، نانی اور خالہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ میں نے بڑے بچوں سے پوچھ گچھ کی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ اس کی اماں نے کبھی اسے نہیں مارا، نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور بچے کو مارا ہے۔ وہ سب اپنی نانی، اماں اور خالہ کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہی نہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے انہی تینوں کو اپنے ارد گرد ان کو سنبھالتے دیکھا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ بچے شروع سے ان کے پاس ہیں۔ کبھی کبھار اماں کسی نئے بچے کو لے کر آتی، اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ ہی رہتا، اور کبھی کہیں نہیں جاتا۔ ان کی اماں ان کے کھانے پینے، رہنے کا اور کپڑوں جوتوں کا خود انتظام کرتی ہے، اور ان سب سے بہت پیار کرتی ہے۔ کبھی کوئی باہر کا آدمی ان سے ملنے نہیں آیا، اور سارے بچوں میں سے کبھی کوئی بچہ غائب نہیں ہوا، نہ ہی ان کی اماں کسی کو کہیں اور چھوڑ کر آئی۔ انسپیکٹر چپ ہوا تو میں سب کچھ سن کر الٹ سا ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ سب کا کیا مطلب ہے؟ انسپیکٹر نے کہا کہ جیسا ہم نے بتایا تھا، مجھے ویسا کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملا، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ابھی میں ان خواتین سے پوچھتا ہی جا رہا تھا کہ آپ آ گئے۔ میں نے کہا میں بھی چلتا ہوں۔ میں انسپیکٹر کے ساتھ ان تینوں عورتوں کے پاس آ گیا جو ایک ہی جگہ پر بند تھی۔ ان تینوں کی حالتیں قابل رحم ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ لیڈیز پولیس نے ان سے سب کچھ اگلوانے کو ان پر ہاتھ صاف کیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بیکار میری طرف لپکی اور سلاخیں تھام کر کہنے لگی، او بابو، اچھا ہوا تم آ گئے۔ مجھے پتا تھا میرا خدا کوئی نہ کوئی مسیحا بھیجے گا ہمیں بچانے کے لیے، اور دیکھو تم آ گئے۔ اس کی پر یقین آنکھیں دیکھ کر میں شرمندہ ہو گیا کہ جسے وہ مسیحا سمجھ رہی تھی وہی تو اصل میں اسے یہاں پہنچانے کا ذمہ دار تھا۔ انسپیکٹر نے خاموشی سے ہمیں دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ اتنے سارے بچے کس کے ہیں جو تمہارے پاس ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ سارے میرے بچے ہیں۔ میں نے سختی سے کہا کہ میں جانتا ہوں تم غیر شادی شدہ ہو اور اتنے بچے تمہارے نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا کہ سگے نہیں تو کیا ہوا، مگر میں نے پالا ہے انہیں، وہ میرے ہی بچے ہیں۔ میں اور انسپیکٹر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ بیکارن کہہ رہی تھی کہ چھوٹی عمر میں ہی میرا باپ گزر گیا، ہم پہلے بھی جھونپڑیوں میں رہتے تھے اور مانگ کر گزارا کرتے تھے۔ ماں بیمار پڑ گئی تو میں نے یہ پیشہ اپنا لیا، کیونکہ ان پڑھ تھی، کہیں کوئی عزت دار نوکری نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی مرد بری نظر ڈالنے سے بھی ڈرے۔ میں گلی گلی بھیک مانگتی تو کئی بچے مجھے سڑکوں پر رلتے نظر آتے، جن کے سر پر نہ باپ کا سایہ ہوتا نہ ماں کا۔ یہ سارے بچے سڑکوں کنارے پر سوتے اور مانگ مانگ کر کھاتے۔ کچھ بچے اتنے چھوٹے ہوتے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں جب بھی ایسے کسی بچے کو دیکھتی جس کا نہ باپ ہوتا نہ ماں، میں اسے اپنے ساتھ لے جاتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی اور پالتی۔ کئی نومولود بچے مجھے کوڑے کے ڈھیروں پر ملتے، جو ظاہر ہے لوگوں کے حرام تعلقات کا نتیجہ ہوتے، جن کی سزائیں بچوں کو بھگتنی پڑتی، جن کا کوئی قصور بھی نہ ہوتا۔
یوں کرتے کرتے میرے پاس 20-25 بچے جمع ہو گئے۔ لوگ بچوں کو پھینکتے یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یتیم بچوں کے رشتہ داروں کا فرض ہے کہ وہ یتیم بچوں کی پرورش کرے، مگر نفسا نفسی کے اس دور میں لوگ نیکی اور برائی میں فرق بھول گئے تھے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لو صاحب، وہ سارے بچے میں نے اور میری ماں بہن نے پالے ہیں۔ اس بیکارن کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا کہ میں کتنا غلط سمجھا تھا۔ انسپیکٹر نے عدالت میں جمع کروائی رپورٹ واپس لے لی اور اس بیکارن کی ماں بہن اور بچوں کو بھی چھوڑ دیا، لیکن اپنے طور پر کچھ عرصے تک ان پر نظر رکھوائی۔ لیکن سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے اس بیکارن نے کہا تھا۔ تب انسپیکٹر نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی جگہ پر ایک مکان اس کے لیے بنوا دیا، جس میں وہ سارے بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ مجھے اور انسپیکٹر کو جولی اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتی تھی۔ میں بھی اسے اور بچوں کے لیے کپڑے بیچتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے میری دکان میں پھر سے گاہکوں کا رش لگنے لگا۔ اس انسپیکٹر کی بھی پروموشن ہو گئی اور مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ یہ غریب کو دیا گیا کپڑوں کا سلا تھا، جو مجھے کئی گنا منافع کی صورت میں ملا۔ اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہی میری روزی میں برکت ہوتی تھی اور مجھے عام دنوں کی نسبت 3 گنا زیادہ منافع ہوتا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا جس نے وقت رہتے ساری حقیقت ہمارے سامنے کھول دی۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔